جب ریاض نے اس کا ساتھ چھوڑا تھا تب وہ زندگی کے سمندر کے بیچ تھی، بھنور میں پھنسی ہوئی۔ ریاض اسے چھوڑ کر دوسری نئی دلہن کے بازو میں بازو ڈال کر آگے بڑھ گئے اور وہ 2 بچوں کے ساتھ بے بسی سے انہیں جاتا دیکھتی رہی۔ اس کو حیرت تو اس بات پر تھی کہ ریاض نے اس کا ساتھ کیوں چھوڑا، کیوں اس سے بدل اور بیزار ہو گئے، الفت کے بندھن کو اس بے دردی سے کیوں توڑ دیا، آخر اس میں کیا کمی تھی، کون سی خامی پیدا ہو گئی تھی، کیوں، آخر کیوں؟ مگر اسے کیوں کا جواب نہ مل سکا۔ 28 سال کی ثمینہ ریاض ایک قبول صورت، ہنسمکھ، خوش مزاج، تندرست، گھر کو خوش اسلوبی سے چلانے والی، شوہر کے قدم سے قدم ملا کر چلنے والی شریک حیات، بچوں کو بھرپور پیار اور ممتا دینے والی ماں، بھری پڑی دنیا میں تنہا رہ گئی، بے سہارا۔ 2-3 دن تک تو اسے اپنی اور دین و دنیا کی کوئی سدھ نہ رہی۔ اس کا دل چور چور تھا اور آنکھیں آنسوؤں کا سمندر۔ پھر اس نے اپنا بکھرا ٹوٹا وجود اپنے ہاتھوں سے سمیٹا، اپنے آپ کو طوفان کے مقابلے کے لیے تیار کیا اور آنسوؤں کے سمندر کو خشک کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی اور ریاض کی پسند کی شادی تھی، دونوں کے خاندان والے ناراض تھے۔ اس نے میکے یا سسرال کسی سے اپنا دکھڑا نہیں گایا، کسی کی مدد نہیں مانگی۔ اس کو اماں کا کہنا یاد آیا، جو کچھ کر رہی ہو اس کا پھل بھی خود ہی بھگتنا، اور اب وہ اپنے پیروں پر اپنے ہاتھوں ماری ہوئی کلہاڑی کا زخم خود ہی سہار رہی تھی۔ ریاض پھول پر منڈلانے والا بھنورا ثابت ہوا تھا۔ ثمینہ سے جی بھر گیا تو اسے کونے میں ڈال کر دوسرا جہاں آباد کر لیا۔ بس اتنا رحم انہوں نے کیا تھا کہ بچوں کو نہیں چھینا تھا۔ ہو سکتا ہے نئی بیوی اس علت کو پالنا نہ چاہتی ہو، بہرحال ثمینہ کے لیے یہی بہت تھا۔ اس کے دونوں لال اس کے کلیجے سے لگے رہے اور دل کی جلن بڑی حد تک کم ہو گئی تھی۔ پھر اس نے ان دونوں کو کلیجے سے لگائے لگائے انگنت رات و دن گزارے۔ اس نے بچوں کی خاطر جینا سیکھ لیا، ہنسنا بولنا سیکھ لیا، حالات کا مقابلہ کرنا سیکھ لیا۔ پہلے ایک اسکول میں ٹیچر ہوئی، پھر گرلز کالج میں لیکچرار کی جگہ سنبھال لی، چھوٹا سا ایک گھر بنا لیا، نئے سرے سے گرہستی بنا لی۔ اس کی بڑی عزت تھی، بڑا نام تھا۔ بچے بڑے ہو گئے، زرینہ نے BA کر لیا، فیاض PMT کے بعد MBBS کر رہا تھا۔ اس کا مستقبل انتہائی تابناک تھا۔ ثمینہ کو اس کے صبر و خاموشی کا پھل مل گیا تھا اور وہ مطمئن تھی اور خوش تھی۔ ریاض کا نام اب صرف اس کی نیم پلیٹ پر نظر آتا تھا، ثمینہ ریاض احمد۔ دل کی تختی سے اس نام کو اس نے کھرچ کھرچ کر مٹا دیا تھا۔ بچے بھی کبھی بھول کر باغ کا نام نہ لیتے، وہ خاصے سمجھدار تھے۔ جب ریاض نے ان سب کو بے دردی سے چھوڑا تھا، زرینہ تو دروازے تک اس کو پکارتی گئی تھی، پپا 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 جی، مگر اس ظالم نے مڑ کر بھی نہ دیکھا تھا۔ فیاض اور زرینہ کے لیے ثمینہ ہی ماں تھی اور ثمینہ ہی سے انہیں باپ کی شفقت ملتی تھی۔ جو کچھ بھی تھی ثمینہ تھی، اور وہ دونوں اپنے باہمت صابر ماں کو پوجا کرتے تھے۔ زرینہ کی شادی کے لیے بھی ثمینہ کو پاپڑ بیلنا نہیں پڑے۔ ایک تقریب میں زرینہ کو ایک اچھے باعزت گھرانے کی خاتون نے دیکھ کر پسند کر لیا تھا۔ ان کا بیٹا انور جاوید 2 سال ہوئے انجینئرنگ کی ڈگری لے کر نکلا تھا اور ان کو ایک خوبصورت، نیک، خوبصیرت، خوش مزاج اور تعلیم یافتہ لڑکی کی تلاش تھی۔ زرینہ میں ان کو یہ خوبیاں نظر آ گئیں۔ 2-4 مرتبہ آنا جانا ہوا اور انہوں نے رشتہ مانگ لیا۔ ثمینہ نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا، تشکر کے آنسوؤں سے اس کے رخسار و گریباں تر ہو گئے۔ اس کا خدا اس پر کس قدر مہربان تھا، اور یہ سب اس کے صبر و تحمل کا نتیجہ تھا۔ اس نے ایک بار بھی اپنے معبود سے شکوہ نہیں کیا تھا، ایک بار بھی اپنی قسمت پر ماتم نہیں کیا تھا۔ اگر روئی تھی تو صرف ریاض کی بے وفائی اور اپنے دل کے ٹوٹنے پر روئی تھی، پھر سنبھل گئی تھی اور اللہ کے بھروسے کمر ہمت کس لی تھی۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے ڈرائنگ روم میں یہ طغرا آویزہ تھا، ہر آنے والے کی نظر اس خوبصورت طغرے پر ضرور پڑتی تھی۔ ہاں تو انور کی امی نے زرینہ کا رشتہ مانگ لیا۔ انور نے بھی زرینہ کو بہت پسند کیا تھا۔ ثمینہ نے ایک پڑھی لکھی، سمجھدار، روشن خیال ماں کا رول ادا کیا تھا۔ اس نے زرینہ اور انور کی ملاقات بھی کرا دی تھی، وہ ایک دوسرے کو سمجھ لیں، دیکھ لیں، اس لیے کہ ان لوگوں کی زندگی کا سفر ایک ساتھ طے کرنا تھا۔ زرینہ انور کی کسوٹی پر پوری اتری تھی اور ثمینہ سجدہ شکر بجا لائی تھی، مگر اس نے انور اور انور کی امی کو اپنی زندگی کے حادثے کے بارے میں بتا دیا تھا۔ اس نے ریاض کے لیے کوئی بھی بہانہ نہیں بنایا تھا۔ انہوں نے شادی کے 7 سال بعد دوسری شادی کر لی تھی اور مجھ سے الگ ہو گئے تھے، لیکن کوئی وجہ تو ہوگی، انور کی امی نے پوچھا تھا۔ وجہ تو وہی بتا سکتے ہیں، آپ ان سے دریافت کر لیجئے گا۔ میرے سامنے تو صرف یہی ایک سبب تھا کہ وہ مجھ سے اکتا گئے تھے، میں ان کے لیے ایک کھلی ہوئی کتاب بن گئی تھی۔
جس کو وہ اتنا زیادہ پڑھ چکے تھے کہ وہ ان کو ازبر ہو چکی تھی۔ پھر انہوں نے نئی دیدہ زیب کتاب حاصل کر لی۔ ہو سکتا ہے اب تک وہ تیسری کتاب تلاش کر چکے ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ میرے اندر کوئی کمی محسوس ہو جس کی وجہ سے عورت نے اسے پورا کر دیا ہو۔ آپ قابل تعریف ہیں بہن، یقیناً آپ کی بچی بھی اتنی ہی باہمت اور صابر ہوگی، انور کی امی نے کہا۔ ثمینہ نے دیکھا انور زرینہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے لبوں پر پیاری سی مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں پسندیدگی کی چمک۔ زرینہ بھی اس کی نگاہوں سے بے خبر نہیں تھی، مگر اس کے چہرے پر ذرا بھی گھبراہٹ یا بے شرمی کی لالی نہیں تھی۔ وہ اطمینان سے بیٹھی ہوئی ان لوگوں کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ 20 سال کی گندمی رنگت والی نازک نین نقش کی دوشیزہ، وہ اپنے باپ سے بہت ملتی تھی۔ وہی گہری گہری سیاہ آنکھیں، فراخ پیشانی، اونچی ناک، گندمی رنگ اور خمدار لب، جبکہ فیاض کے اندر ثمینہ کی جھلک تھی۔ گورا چٹا رنگ، بھر بھرا جسم، بادامی آنکھیں، گھنگریالے بال، سنہری۔ زرینہ کی شادی کا سارا انتظام اس نے اکیلے ہی کیا، تھوڑا بہت جہیز بھی اکٹھا کر لیا۔ جہیز نہیں، وہ اس کو گرہستی کہتی تھی۔ بیٹی کے لیے نئے گھر کی اس نے ضرورت کا سارا سامان خرید لیا تھا، جو چند جوڑے کپڑے تھے وہ بس۔ اس نے پوری فہرست انور کی امی کے سامنے رکھ دی تھی۔ جہیز نہیں دے رہی ہوں بہن، نہ زر، نقد روپیہ، نہ بیش قیمت زیورات، یہ روز کی نئی زندگی کی ضروریات سے متعلق کچھ سامان ہے اور کچھ کپڑے اور بس۔ آپ اس پر غور کر لیجئے، آپ کا بیٹا انجینئر ہے۔ انور کی امی نے زرینہ کا ماتھا چوم کر کہا۔ نہ بھائی، ہمیں جہیز نہ چاہیے، اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ انور خود اس لائق ہے کہ اپنی دنیا بنائے گا۔ مجھے تو صرف زرو جیسی بہو چاہیے، ثمینہ جیسی خاتون کی بیٹی۔ ثمینہ نے اللہ کا شکر خلوص دل سے ادا کیا۔ دن تاریخ طے ہونے لگے تو اچانک دروازے کی گھنٹی بجی۔ معلوم ہوا ریاض احمد آئے ہیں۔ ثمینہ کے ہاتھ پاؤں میں ایک سنسناہٹ سی دوڑ گئی، دل بڑی زور سے دھڑکا۔ الہی خیر ہو، مگر پھر اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور زرینہ کی ساس اور نند اور فیاض کے ہمراہ ان کے پاس پہنچی۔ صوفے پر جو شخص بیٹھا تھا وہ ریاض کی دھندلی سی تصویر تھا، ملگجی رنگت، اڑی ہوئی پرانی دھرانی۔ ثمینہ کو دیکھ کر ان کے ہونٹ کپانے لگے اور آنکھیں جھک گئیں۔ تمہارا مجرم حاضر ہے ثمینہ۔ گزری ہوئی باتوں کو دہرانے سے کوئی فائدہ نہیں ریاض، ان سے ملیے، زرینہ کی ہونے والی ساس ہیں، یہ نند، اور یہ آپ کا بیٹا فیاض۔ فیض، میرا بیٹا فیض۔ ریاض نے دونوں بازو پھیلا دیے۔ فیاض نے بڑے طنز سے ان کی طرف دیکھا، پھر بولا، پپا آپ تو اپنے فیضی کو پالنے میں بلکتا چھوڑ گئے تھے، پھر پلٹ کر خبر نہ لی، مرے یا جیے۔ یہ تو امی کا فیض ہے، امی کا فیض، جسے انہوں نے خون دل پلا کر پالا اور پروان چڑھایا، اور آج وہ اس لائق ہے کہ آپ اس کو اپنا بیٹا کہنے میں فخر محسوس کر رہے ہیں۔ فیضی، بیٹے فیضی۔ ریاض تڑپے۔ فیض چاند، ثمینہ نے کہا، وہ جیسے بھی ہوں تمہارے باپ ہیں، بڑھو ان کے گلے لگ جاؤ، دیکھتے نہیں ان کی کیا حالت ہے، وقت کی تھوکڑوں نے کس بے دردی سے ان کو کچلا ہے، اور ضمیر کی مار نے ان کو اس حال میں پہنچایا ہے۔ تم ٹھیک ہو ثمینہ؟ ریاض انور کی امی اور بہن کے سامنے بھی اپنے آپ کو روک نہ سکے۔ نہ جانے کب کا لاوا ان کے اندر پک رہا ہے کہ پھوٹ نکلا۔ ندامت کے آنسوؤں کے درمیان انہوں نے اپنی داستان سنا ڈالی۔ وہ سچ مچ دوسری کتاب سے بھی 2-3 سال میں اکتا گئے اور تیسری میگزین حاصل کر لی۔ اس تیسری قیامت نے ان کو توڑ کر رکھ دیا۔ ان کو زندگی کا کوئی سکھ نہ مل سکا۔ ان کی گھریلو زندگی بڑی ہی اذیت ناک تھی۔ بیوی اور 2 بچے ان کو جوتیوں کی خاک سمجھتے ہیں۔ ان کی نہ تو کوئی زندگی میں قدر تھی اور نہ عزت، اور یہ سب وہ ثمینہ کے ساتھ کیا ہوا ظلم کا پھل سمجھتے تھے۔ دوسری بیوی سماج کی ایک گری ہوئی عورت تھی۔ اس نے طلاق لیتے وقت کوئی افسوس نہیں کیا تھا، اس کو دوسرا ساتھی مل گیا تھا۔ نقصان اس کا ہوا نہ تیسری بیوی کا ہوا۔ تیسری بیوی کا، جس کو 2 لڑکے مل گئے تھے، اور ریاض کی ڈھیر ساری دولت۔ نقصان ثمینہ کا بھی نہیں ہوا تھا، نقصان صرف ریاض کا ہوا تھا، جو کسی قابل نہ رہے تھے، نہ گھر کے نہ گھاٹ کے۔ اور ان کو جب معلوم ہوا کہ ان کا بیٹا ڈاکٹر بن رہا تھا اور بیٹی کی ایک اعلیٰ خاندان میں شادی ہو رہی ہے، اور جس ثمینہ کو انہوں نے پاؤں کی جوتی سمجھا تھا وہ آج لوگوں کے سروں پر بٹھائی جا رہی تھی، تو ان کے لرزتے کانپتے قدم خود اس خوبصورت آشیاں کی سمیت اڑ گئے۔ دروازے پر ثمینہ ریاض کی تختی دیکھ کر ان کا دل لہو لہان ہو گیا تھا۔ وہ وفادار عورت آج بھی ان کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑے ہوئے تھی۔ بچوں کی مخالفت کے باوجود ثمینہ نے ریاض کو بڑی عزت اور احترام کے ساتھ ایک کمرے میں پہنچا دیا، ان کو نہلوایا، فیاض کا ایک صاف و شفاف کرتا پاجامہ پہنوایا، لذیذ کھانے سے ان کا پیٹ بھرا، اور پھر ان کو انور کی امی کے مقابل بٹھا کر شادی کی تاریخ مقرر کی۔ ان لوگوں کے واپس جانے کے بعد ثمینہ نے نرمی سے کہا، ریاض، میرا دروازہ ہر وقت آپ کے لیے کھلا ہے، میں
مندمل ہوتے زخموں کو کریدنا نہیں چاہتی ہوں۔ گزری باتوں کو دہرانے اور شکوے شکایت کرنے سے فائدہ نہیں۔ آپ اس شہر میں رہتے ہوئے بھی ہم سے لا علم رہے، جبکہ مجھے آپ کی پل پل کی خبر رہی۔ خیر، جو ہوا سو ہوا۔ وقت بڑی ظالم چیز ہے، بڑے بڑے ظالموں سے کس بل نکال دیتا ہے۔ آج آپ ایک ٹوٹے ہوئے، بکھرے ہوئے، شکستہ دل انسان ہیں۔ میں انسانیت کے ناطے آپ کی ہمدرد ہوں۔ آپ جو چاہیں اس گھر سے حاصل کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کی شادی اپنے ہاتھوں سے کر سکتے ہیں، مگر اب ریاض میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ جو آئینہ ٹوٹ جاتا ہے اس کا بال کبھی نہیں جاتا۔ میں ٹوٹا ہوا آئینہ ہوں ریاض، اور یہ آئینہ دو حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ ایک حصہ فیض ہے، دوسرا حصہ زرینہ، تیسرا حصہ آپ کب کا ضائع کر چکے ہیں، اور اب میں مجبور ہوں۔ آپ اپنی تیسری بیوی کے ساتھ قیام رکھیے، ہم لوگ برابر آپ کی خبر لیتے رہا کریں گے۔ لیکن ثمینہ، ریاض گھگھیا کر بولے، میرا وہاں دم گھٹتا ہے، مجھے اس ماحول سے الگ نہ کرو۔ اور اتنے برسوں میں پہلی بار ثمینہ نے قہقہ لگایا، کھل کر ہنسی، بے تحاشا ہنسی، اور ہنستی ہی چلی گئی، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ ریاض صاحب، اس نے فیاض کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، آپ کا بیٹا ڈاکٹر ہے، آپ کو دیکھتا رہے گا، فکر نہ کیجیے، جہاں اتنے سال گزارے ہیں چند سال اور گزار لیجیے، اور اپنا وجود صرف ثمینہ ریاض کی پلیٹ نیم پر ہی رہنے دیجیے۔ اچھا، خدا حافظ۔ ویسے آپ کبھی بھی بچوں سے ملنے یہاں آ سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ ریاض حسرت سے ہلتا ہوا پردہ دیکھتے رہے، اور اندر زرینہ نے دیکھا ثمینہ اپنے خدا کے حضور سجدہ ریز تھی، اور اشکوں کے سیلاب میں اس کا وجود ہچکولے لے رہا تھا۔